موضوع ہے اور قرآن پاک کی مضمونیت ہے. اور وہ مضمونیت کی تو انگیرت شکلیں ہیں، اس سے پہلے بیان بھی ہوئی یہاں. یہ بھی مضمونیت کی شکل ہے کہ تعاقب میں سجایا جاتا. یہ تو تعاقب میں سجانے والی چیز ہے، جس دار میں لپٹا جاتا ہو وغیرہ وغیرہ. یہ ٹھیک ہے کہ اس کے لیے بھی ہے، اس سے زیادہ بابرکت کوئی اور شے نہیں اس کو سجا کر رکھا جائے. اس سے اچھا ڈیکوریشن پیس بھی کوئی نہیں ہے. لیکن یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے. تو قرآن پاک تو آیا تھا غلبے کے لیے اور اپنی مساعدت اور طفیل سے ہم کو غلبہ دلانے کے لیے اور ہمیں تمکن اور اقتدار اور بااختیار بنانے کے لیے. ہم نے قرآن کو مغلوب بنانے کی کوشش کی تو پھر قرآن کو تو مغلوب نہیں کیا جا سکتا. یہ جو آج کل پوری مغربی دنیا میں اہل دانش و دینی شہر قلم لکھ رہے ہیں، اسلام کی انگنت قسمیں بیان کر رہے ہیں. یہ ایکسٹریمسٹ اسلام ہے، یہ صوفی اسلام ہے، یہ پولیٹیکل اسلام. پولیٹیکل اسلام سے ڈرنا بھی چاہیے. وہ پتہ نہیں کب کیا کر گزرے. لہٰذا صوفی اسلام سب سے زیادہ قابل قبول ہے. جیو دے کر جینے دو کہا سب لوگوں کو دینے کا ادراک رکھتا ہے، اظہار کرتا ہے. لیٹری والا جو فنومینا ہے اس کو دور تک پھیلاتا ہے. دیکھیے قرآن پاک اور اسلام کو اول و آخر پولیٹیکل. اس سے پہلے آیت اللہ ہماری تو نماز کوئی پوری سیاسی ہے. ہمارے نمجان کو نماز کیا سیاسی بیان دیتے ہیں آپ حالت نماز کے اندر. مولوی صاحب زور سے اس بیان کو سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، لوگ ہاتھ باندھ کر اس بیان کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں. یعنی کون سا چپا قرآن کا آپ بھول جائیے. اس کی ہدایت کے حوالے سے، تعلیمات کے حوالے سے، اس کے احکامات کے سارا 100% ربل کا آپ سے پولیٹیکل. پوری نماز اس کے نتیجے میں پولیٹیکل قرار پاتی ہے. لہٰذا اس پولیٹیکل اسلام یہ اصطلاح ہماری نہیں، جنہوں نے اصطلاح کڑی ہے بنائی ہے انہیں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اس لیے قرآن کو غالب ہونے کے لیے اور ہم کو غالب کرنے کے لیے آیا ہے. جب اس قرآن کو ہم پریشان کے برابر اہمیت نہیں دیں گے تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہوگا. لیکن میں کہتے زیادہ امید ہوں، اس لیے بات کو اس طرح زیادہ کرنا چاہتا ہوں. یہ آپٹیمزم ہے، یہ امیدی ہے، یہ بے وجہ نہیں ہے. دیکھیے 10 سال ہو گئے افغانستان کے لاکھوں ٹن بارود کی برسات ہوئی. افغانستان کے ہر شہری کو 100 مرتبہ مرنا چاہیے، 100 مرتبہ مر جانا چاہیے. اتنے بارود کی بنے کوئی مرتبہ بھی نہیں بنے. کس چیز کے بنے ہیں؟ اسی چیز کے بنے ہیں جس کا میں اور آپ بنے. اور کون سا بارود تھا؟ وہی بارود جس سے لوگ مرا کرتے. یہ کشمیر کے لوگوں کو کیا حق ہے زندہ رہنے کا؟ 7 لاکھ بھارت کی فوج کافی نہیں ہے ان کے قتل عام کے لیے اور یہ خبر دینے کے لیے کہ سب خود ہی مر گئے. اچانک صبح اٹھے تو مرے ہوئے ہم نے دیکھے. پوری کوشش جاری ہے کہ مرے ہوئے کتنے سوال ہو. نہ ان کی آواز کو دبایا جا سکا ہے، نہ ان کے موقف کو تبدیل کیا جا سکا ہے، نہ ان کی جدوجہد پر پانی پھیرا جا سکا ہے، نہ ان کا قبلہ اور کعبہ تبدیل کیا جا سکا ہے، نہ ان کے جذبوں کو سرد کیا جا سکا ہے. یہ اللہ کی وجہ سے، اس پر ایمان کی وجہ سے، آخرت پر یقین کی وجہ سے، اپنے آپ کو آپ پر سمجھ جانا. یعنی اطراف کا پورا ماحول آپ دیکھ لیں اور فلسطینیوں کو تو ان دونوں سے بھی کم جینے کا احساس ہے. یعنی کشمیری اور افغانیوں سے اطراف کے حالات ہیں. ان کے اپنے ہی لوگ اب تو تھوڑا بہت معاہدہ ہو چلا ہے کہ پیلسٹینین اتھارٹی کے حوالے سے جو حکومت قائم تھی ان کے اپنے ہی لوگ جتنے غیر تھے، اجنبی تھے اور اپنے ہی تو جتنے دشمن تھے وہ کسی سے مخفی تو نہیں کوئی ساری داستان. لیکن اگر فلسطینی نہیں بنے ہیں اور زندہ ہیں اور اپنی گردنوں پر سر سجائے پھرتے ہیں اور اگر کشمیری اسی موقع پر وہ بالکل ایک نئی گیا گزرا دلہ پتلا مہین سا آدمی ہے، نام اس کا جو گیلانی ہے، یہ شیروانی اگر اس کو اتار دیں اور ٹوپی اس کے ہٹا دیں تو آواز آ رہی ہے، تصویر نہیں آ رہی، تصویر آ رہی ہے، آواز نہیں آ رہا اور نظر ہو جائے. مجھے مجھے لگا کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، آدمی یہ آواز آتی ہے. وہ تو ٹوپی اور شیروانی کی وجہ سے وہ نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے، ورنہ اتنا باریک اور مہینہ. لیکن تحمل کا کوئی کرا
صبر کی ٹوٹ چٹان اپنے عقائد کے لحاظ سے بلندی اور بلندیوں کی بلندیوں پر فائز ہے، محض اللہ پر ایمان کی وجہ سے، نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشن کی نمبرداری کی وجہ سے۔ افغانوں کا یہی معاملہ ہے کہ اس لیے منظر نامہ جیسا کچھ بھی منفی کسی کو ادھر ادھر نظر آتا ہو اور واقعی کواقع کچھ نظر آتے ہیں، کچھ والا افغان کو نہ دور تک سجایا جاتا ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو جہادی تحریکیں ہیں، جو غلبہ دین کی تحریکیں ہیں، جو اسلامی تحریکیں ہیں، چھوٹے بڑے تمام دائروں کے اندر انہوں نے غلغلہ پیدا کیا ہے، جذبہ لوگوں کو دیا ہے، اعتماد سے لوگوں کو سرشار کیا ہے، چلنے اور بڑھنے کے لیے، قدموں کو ملا کر چلنے کے لیے، اپنی صفوں کو متحد، یہ منظر نامہ بھی پہلے موجود ہے، متوازن موجود ہے، اور غلبہ دین کے لیے بڑے پیمانے پر، یعنی ہر زبان کے اندر لٹریچر موجود ہے، ہر زبان میں ترجمے موجود ہیں، لیکن ضرورت واقعی اس وقت کی ہے کہ جس کو پولیٹیکل اسلام کہہ کر لوگوں کو خوفزدہ کرتے ہیں، ہم تو یہ اصطلاح نہیں استعمال کرتے، ہم تو قرآن و سنت کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں اور غلبہ دین کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، ان حوالوں کو مضبوط تر بنانے کے لیے۔ کیونکہ دیکھیے اب تو جو لوگ سیاسی معاملات کے اندر زیادہ تر کرتے ہیں وہ تو اس بات کو جانتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں اور بھی سن لیتے ہیں، تھوڑا بہت تو سمجھ میں آ جاتا ہے اس کے نتیجے میں۔ یعنی ہمارے پس منظر میں یہ بات تو طے ہے نا کہ جن کو لوگ جھولیاں بھر بھر کے ووٹ دیتے ہیں، 5 سال تک جھولیاں بھر بھر کے بددعائیں اور گالیاں بھی دیتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو تو گالی نہیں دیتے تھے، اس لیے ہم جو ووٹ ہی نہیں دیے تو باہر کو گالی دیں، جن کو ووٹ دیتے ہیں انہیں کو گالیاں دیتے ہیں، جھولیاں پھیلا پھیلا کر بددعائیں کرتے ہیں ان کے لیے، اور علی بھائی کا انتظار کرتے ہیں پھر نشانہ تو پھر انہیں کو اشارہ ہونا دے دیں، باقی گالیاں دے سکے، برا بھلا کہہ سکے، مہنگائی کا افریق اس کا سامنا کر سکے، بے روزگاری کا عنوان اس کے مقابلے میں کھڑے ہو سکے، محروم کی مجبوری اس سے دوچار سرشار ہم گرار ہو سکے۔ یہ جو کلچر ہے معاشرے کا، دیکھیے فی نفسہ ہی ووٹ تبدیلی لاتا ہے نہیں لاتا ہے، اس میں دو رائے ہیں، میں بھی دونوں رائے کے قائل کہ ووٹ کے ذریعے تبدیلی نہیں آتی ہے، تبدیلی آتی ہے جزوی آتی ہے، کلی نہیں آتی ہے، نظام نہیں بدلتا، حالات معاشرے کے اندر لوگوں نے ایک طریقہ ایجاد کر دیا، رائٹلی اور رانگلی، اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن جو کہتے ہیں نا جمہوریت، جو لوگ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتے اور ایک آنکھ کے برابر اہمیت نہیں دیتے، جوتی کی نوک پر سپریم کورٹ کے فیصلوں کو رکھتے ہیں، انہیں یہ تنتنا حاصل ہے کہ کہتے ہیں جمہوریت، یعنی سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہ ماننا جمہوریت ہے نا، جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ گڑبڑ کرتے ہیں۔ جو لوگ پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد پر عمل نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ جمہوری لوگ، لیکن یہ جو تضادات ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، عوام تک پہنچنے کی، یعنی وہ جو بات اپنی جگہ موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن والی، میں ایک واقعہ اس حوالے سے ضرور سنانا چاہتا ہوں مشن کے حوالے سے۔ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کھلی کتاب کی طرح چلتی پھرتی سارے جزیات کے ساتھ 1400 سال گزرنے کے باوجود موجود ہے، نظر آتی ہے، دکھائی دیتی ہے، آپ اس کو چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دل و دماغ کی دنیا میں محسوس کر سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں جا بجا اپنے مشن کو بیان فرمایا ہے۔ واقعات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس لوٹے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر دروازہ کھولا، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور آپ کو لے کر بیٹھ گئی اور آپ کا سر دھونے لگے۔ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ جیسے فاطمہ رو رہے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور پوچھا فاطمہ کیوں روتی ہے؟ اب یہاں ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہاں اس عمر کے لوگ بیٹھے ہیں جو اس بات کو آسانی سے سمجھتے ہیں۔ ہمارے معاشروں کے اندر یہ باپ اور بیٹی کے درمیان تعلق و رشتہ، اس قدر پیار بھرا اور محبت بھرا رشتہ، اور اس قدر نزاکتیں اپنے اندر لیے ہوئے رشتہ، اور اس درجہ معصوم رشتہ ہے کہ کوئی اور حوالہ نہیں دیا جا سکتا۔
ایک عورت اور مرد کا رشتہ ہے، لیکن باپ اور بیٹی کے درمیان جو محبتیں، جو نزاکتیں، کسی سے مخفی نہیں ہے اور جو معصوم ہے۔ لیکن عجب بات ہے کہ بیٹی اپنے باپ سے کھل کر اظہار نہیں کر سکتی کہ بجائے آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ کیسے کہیں البنت حجابات آئے ہیں، کیسے اس بات کو زبان پر لائے؟ باپ اپنی بیٹی سے نہیں کہہ پاتا کہ بیٹی تو مجھے کتنی عزیز ہے، پکڑ کر اس کو باپ کے اندر لینے نہیں کر سکتا۔ یہ رشتہ جو موجود ہے باپ اور بیٹی کا، باپ نے بیٹی سے پوچھا فاطمہ کون ہوتی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے بالوں کو دھول میں اٹا ہوا دیکھتی ہے، آپ کے چہرے انور پر تھکن کے آثار دیکھتی ہے، آپ کے جسم اثر پر پھٹے پرانے کپڑے میلے کچیلے دیکھتی ہوں۔ بیٹی منہ رونا آ گیا ہے، گویا بیٹی نے اظہار محبت کر دیا، معصوم سی کلی جو تھی وہ پھول بن کر سامنے آ گئی۔ لیکن ایک ایسے جذباتی لمحے جبکہ بیٹی نے خود کر اظہار محبت کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ گریہ گزاری نہ کر، اس لیے کہ تیرے باپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسے منصب پر معمور کیا، ایک ایسا مشن اس کے حوالے کیا کہ جس کے نتیجے میں اللہ کا یہ دین وہاں پہنچے گا جہاں جہاں سورج کے کرنوں کو پہنچے، اور یہ دین غالب ہو کر رہے گا، خواہ کوئی عزت کے ساتھ قبول کرے یا کوئی ذلت کے ساتھ۔ یعنی اس لمحے محبت اور جذباتی لمحے میں آپ اپنا مشن بیان فرما رہتی دنیا تک انسانوں کی ہدایت کا سامان وہاں پہنچا ہے۔ اس لیے جہاں ایک طرف یہ ناگزیر ہے کہ اس مشن کی نامبرداری سے پیچھے نہ ہٹا جائے، اور یہ 24 گھنٹے کا مشن ہے، یہ 12 مہینے کا مشن ہے، یہ پوری زندگی کا مشن ہے۔ لمحہ لمحہ حساب دینا، لمحہ لمحہ اس حوالے سے جواب دہ اور معلوم کرنا۔ جہاں ایک طرف یہ ہے، وہی دوسری طرف جو آیات اور نشانیاں اور حالات اور واقعات چاروں طرف موجود ہیں، ان کو مسلسل جوڑتے رہنا، اس کی تصویر بناتے رہنا، اس میں سے خیر کو برآمد کرتے رہنا، لوگوں کو پرامید رکھنا، جدوجہد کے لیے تیار کرنا، ان کو مسلسل کمر بستہ رہنا، ان کی قربانیوں اور مثال کے حوالے سے ان کو اس کا پیکر بنانا، اور اسی عنوان سے پورے معاشرے کے اندر چلت کرت کا عنوان بنانا، تب تو کوئی حرمت قرآن کی بات سجے گی میری زبان پر اور آپ کے کاموں تک پہنچے گی۔ اگر یہ سارا کام نہ ہو تو علمی تفریح ہو سکتا ہے، پہلے کر سکتے ہو، میں تو اس سے بھی مانگ رہا ہوں کہیں دست کرے گا عمل، ورنہ حرمت قرآن کے موضوعات پر اصل چیز تو جدوجہد کا عنوان، اور بڑے پیمانے پر بارگاہ رب العزت میں سرخروئی کے لیے بھی اس تلاوت کا عنوان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حاضر ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم